محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی انوکھی کرامت آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ بلیا کی جانا میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتا، نہ میں وچ کفر دیاں لیتا، نہ میں پاکاں وچ پلیتا، نہ میں موسیٰ نہ فرعون۔ بلیا کی جانا میں کون۔ محترم ناظرین، حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ الکاملین، برہان الواصلین، عاشق خیر الانام ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی سید سخی درویش محمد ہے۔ آپ کچھ شریف بیٹھتے تھے۔ کچھ شریف سے ہجرت کر کے ملکوال تشریف لے آئے، پھر ملکوال سے پانڈو میں جا کر رہائش پذیر ہوئے۔ آپ کا نام عبداللہ شاہ ہے اور کنیت یا عرف عام میں آپ کو بلے شاہ کا نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے والد ماجد اپنے زمانے کے ایک مشہور عالم دین تھے۔ عربی و فارسی میں ان کو کمال حاصل تھا، چنانچہ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد گرامی کے زیر نگرانی ہوئی۔ پھر قصور پہنچ کر حافظ غلام مرتضیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے مزید تعلیم ظاہری حاصل کی۔ علوم ظاہری سے جلدی فارغ ہو کر باطنی علوم کی جانب متوجہ ہوئے۔ تحصیل علوم باطنی بغیر مرشد کامل کے ممکن نہیں ہوتی۔ آپ ہر وقت اسی تگدو میں رہتے تھے۔ ایک دن آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ آپ کو نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سید عبدالحکیم، جو 5ویں پشت میں آپ کے جد امجد ہیں، ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ ان کا تخت نیچے اترا۔ انہوں نے آپ کو دیکھا اور آرام سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں سید ہوں۔ انہوں نے آپ کا حسب نسب دریافت کیا۔ آپ نے اپنا اور اپنے والد کا نام ان کو بتا دیا۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے۔ آپ نے دودھ پیش کیا۔ انہوں نے دودھ سے بھرا پیالہ لے کر تھوڑا سا خود نوش فرمایا اور باقی کا آپ کو دے دیا۔ آپ نے وہ باقی کا دودھ پی لیا۔ دودھ پیتے ہی آپ از خود رفتہ ہو گئے۔ آپ کا سینہ روشن ہو گیا۔ رخصت ہوتے وقت حضرت سید عبدالحکیم نے آپ سے فرمایا کہ ہمارے پاس تمہاری امانت ہے جو آج ہم نے تمہیں سپرد کر دی، اور سنو، آج کے بعد تمہیں روزانہ 10 روپے ملا کریں گے۔ اب یہ ضروری ہے کہ تم مرشد کامل کی تلاش کرو اور اس کی وساطت سے تم جلدی معرفت کے مقامات کو طے کر سکو گے۔ گھر آ کر آپ نے اپنا خواب والد گرامی سے بیان کیا۔ آپ کے والد گرامی نے آپ سے کہا کہ انہی بزرگ سے کہنا چاہیے تھا کہ وہ بیعت کر لیں۔ آپ نے اپنے والد محترم سے عرض کیا، اب انہیں کہاں تلاش کروں؟ آپ کے والد بزرگوار نے مراقبہ کر کے آپ کو بتایا کہ وہ بزرگ موضع ساندہ میں رونق افروز ہیں۔ آپ اسی وقت ساندہ کی جانب روانہ ہو جائیں اور حضرت سید عبدالحکیم کی زیارت سے مشرف ہو جائیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے آپ سے فرمایا کہ جو تمہاری امانت ہمارے پاس تھی وہ تو ہم نے تم کو دے دی، اب تمہارا حصہ ہمارے پاس نہیں بلکہ حضرت شاہ عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ ان کے پاس جاؤ اور ان سے اپنا حصہ لے لو۔ اس طرح آپ نے حضرت سرکار شاہ عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سے معرفت کی منازل طے کیں اور پوری زندگی لوگوں کو دین برحق کی جانب بلاتے رہے۔ آپ کا وصال با کمال سن 1171 ہجری بمطابق سن 1757 عیسوی کو قصور میں ہوا، اور وہیں پر آپ کا مزار آج بھی مرجع گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کے آستانِ عالیہ پر عجب رنگ و کیفیت نظر آتی ہے۔ آپ صاحب کرامت بزرگ ہیں۔ آپ کی کرامات آپ کے وصال کے بعد بھی بہت عام ہوئی۔ اسی قسم کی ایک کرامت آپ کے ایک مرید اور عقیدت مند حضرت بندے خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی کام سے شہر قصور گیا۔ سوچا کہ قصور کے شہنشاہ حضرت بابا بلے شاہ سرکار کے مزار شریف پر حاضری دی جائے۔ جب مزار پر پہنچا تو دیکھا کہ بابا بلے شاہ سرکار اپنی قبر میں موجود ہی نہیں۔ جو ہی میں واپس جانے کے لیے مڑا تو میں نے دیکھا کہ وہ ہوا کے دوش پر اڑتے ہوئے اپنے مرکز کی طرف تیزی سے آ رہے ہیں۔ مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ آپ کا سلسلہ تو کوئی اور ہے اور آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟
میں نے کہا اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، میں کچھ لینے نہیں آیا، صرف ملاقات کی غرض سے ہی آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ہم بھی کسی کی مدد کے لیے گئے تھے۔ خیر جب دوبارہ کوئی جواب نہ بن پایا تو میں اٹھ کر چلنے لگا تو آپ سرکار فوراً آگے بڑھ کر مجھے روک لیتے ہیں اور مجھے وہ عطا کرتے ہیں جس کی میں نے تمنا بھی نہ کی تھی۔ پھر فرمایا کہ کچھ کھا کر تو جاؤ۔ اسی اثنا میں ایک شخص ٹرے میں کھانا لے کر حاضر ہوا اور بغیر کہے وہ ٹرے میرے سامنے رکھ دی، جس سے میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اس کے بعد وہ خادم نہ تو مجھے کہیں پر نظر آیا اور نہ پھر دوبارہ اس کی زیارت ہوئی۔ خیر حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور میں بہت ہی مفلس ہوں، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، مزدوری بھی کرتا ہوں مگر حالات جوں کے توں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وظیفہ پڑھو، کیونکہ یہ وظیفہ انبیاء نے پڑھا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص آپ کے پاس حاضر ہوا تو اس کے پاس دولت اور امارات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ کہنے لگا حضور آپ کی ہی دم بدولت سے مجھے آج یہ سب کچھ ملا ہے کہ میں آج کھانے کی بجائے لوگوں کو کھلا رہا ہوں۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو سب کچھ دینے والی ہے، ہم تو صرف وسیلہ ہیں۔ ناظرین کرام، اب وہ دعا کیا تھی؟ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے علاقے سے جب ہجرت کر کے مدین پہنچے تو وہاں درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ قریب ایک کنواں تھا جہاں پانی لینے والوں کا ہجوم تھا۔ اس ہجوم سے ذرا سے فاصلے پر دو لڑکیاں کھڑی تھیں جو اپنے جانوروں کو پانی پلانا چاہتی تھیں، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی نکالا اور پھر یہ دعا مانگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ترجمہ: اے میرے رب، جو کچھ تو نے مجھے نیکی کی توفیق دی میں اس کا طلبگار ہوں۔ سورہ قصص آیت نمبر 24۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کی ترتیب کچھ یوں بتائی۔ 11 مرتبہ سورہ قصص کی یہ آیت نمبر 24 آپ نے پڑھنی ہے، 7 بار یا حی و یا قیوم پڑھنا ہے اور 3 بار یا رازق۔ یہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو مسلسل پڑھیے، انشاءاللہ تعالی بفضل خدا آپ کے رزق میں بے بہا اضافہ ہوگا، جتنا اللہ چاہے گا۔ ناظرین کرام، وظائف دعائیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں، بس ان کی ترتیب ہوتی ہے۔ اب دعا کا پورا ہونا نہ ہونا تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم جب بھی وظیفہ جات پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ادھر ہم نے وظیفہ پڑھا اور ادھر ہمیں کروڑوں کی دولت جائیداد مل جائے۔ ایسا ممکن نہیں، دعا کرنا آپ کا فرض ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے، کیونکہ ہم مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو ہر کام کے کرنے والی ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگیں گے تو اور کس سے بھلا مانگیں گے؟ بس ہمیں اپنی دعاؤں میں اخلاص پیدا کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے۔ یقین ہی وہ دولت ہے جو اصل میں ہمارے کام سر انجام دے سکتی ہے۔